شرم و حیا ذوالنورین مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں مقام ان کی حیا کا حضور جانتے. ابھی میں نے عرض کیا کہ فروعی اور اجتہادی فقہی مسائل میں اختلافات کا سلسلہ دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے چلا آ رہا ہے اور ائمہ مجتہدین تک وہ اختلاف آیا. پھر آج کے جو علماء کرام ہیں، فقہاء اعظام ہے، فقیہان ملت اسلامیہ ہیں، ان کے درمیان بھی بہت سارے مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں. ہمیں ان اختلافات کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جس تناظر میں صحابہ کرام کے اختلافات کو ہم دیکھتے ہیں، ائمہ مجتہدین کے اختلافات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات مانتے ہیں. اس ماننے کے باوجود بھی ہم کسی کے خلاف تو نہیں بولتے، کسی کو گمراہ تو نہیں کہتے، کسی کو صلح کلی تو نہیں کہتے، کسی کو خارج سنیت تو نہیں کہتے. تو جب وہاں نہیں کہتے ہیں تو یہاں بھی ہم کسی کو خارج سنیت نہیں کہہ سکتے ہیں، صلح کلی نہیں کہہ سکتے ہیں، سنیت سے باہر نہیں کہہ سکتے ہیں. ہمیں اس اختلاف کو اسی نظر سے دیکھنا پڑے گا جس نظر سے ائمہ مجتہدین نے دیکھا، فقہاء کرام نے دیکھا. تو اسی تناظر میں نے عیدین کی تکبیرات کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ اختلافات ہیں حنفی میں، شافعی میں، مالکی میں، حنبلی میں. تکبیرات کی تعداد میں اختلافات ہیں، 9 کا قائل بھی ہیں، 12 کے قائل بھی ہیں، 13 کے قائل بھی ہیں، اور 6 کے قائل بھی ہیں، 7 کے قائلین بھی قائل بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کسی پر زبان تان دراز نہیں کرتا، کوئی کسی کو سنیت سے نہیں نکالتا. تو اسی تناظر میں ہمیں موجودہ زمانے کے فروعی مسائل میں جو اختلافات ہیں ان اختلاف کو بھی اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. مثلا کسی فقیہ نے لاؤڈ اسپیکر پر نماز جو پڑھائی جائے اور اس امام کی جو اقتداء کی جائے، تو بعض فقیہ نے اس کو جائز کہا، درست کہا، بعض فقیہ نے اس کو نادرست کہا اور اس کو ناجائز کہا. ٹھیک ہے، تو جن کے قول پہ عمل کرنا ہے ان کے قول پہ وہ عمل کریں. مثلا کسی کو یہ پسند ہے کہ ہم اس قول پہ عمل کریں جس میں کہا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اقتداء جائز نہیں ہے، امام کی آواز پر ہی اقتداء کرنی پڑے گی، اور امام کی آواز کی حد سے باہر جو آوازیں جا رہی ہے لاؤڈ اسپیکر کی اس پر ہم اقتداء نہیں کر سکتے ہیں اور تکبیرات انتقالیہ نہیں کر سکتے ہیں. تو جن کو اس فتوے پر عمل کرنا ہے وہ عمل کریں شوق سے. لیکن فقہا میں بعض کیا بلکہ اکثر اس جانب گئے ہیں، موجودہ دور کے فقہا میں اکثر فقہا اس جانب گئے ہیں، بلکہ اگر عالمی فقہا کو پیش نظر رکھیں، عالمی سطح کی بات کریں، ورلڈ لیول کی بات کریں، تو اس میں 98% علماء ہو جائیں گے جو جواز کے قائل ہیں. لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھانا جائز ہے، اقتداء جائز ہے، امامت جائز ہے، یہ کہنے والے ابھی عالمی سطح پر ورلڈ لیول پر دیکھیں تو 98% علماء اس جانب گئے ہیں. تو جن کو اس جواز والے فتویٰ پہ عمل کرنا ہے وہ اس پہ عمل کریں شوق سے. ناجائز کہنے والوں پر وہ بھی زبان تان دراز نہ کریں، ان کے خلاف نہ بولیں، انہیں صلح کلی نہ کہیں، مسلک کا غدار نہیں کہہ سکتے، مسلک سے خارج نہیں کہہ سکتے، سنیت سے باہر نہیں کہہ سکتے. اختلاف بھی رہے گا اور اس اختلاف کے باوجود بھی دونوں کے دونوں اہل سنت و جماعت میں سے کہلائیں گے. تو ابھی کے دور میں لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ میں اختلاف ہوا. اس اختلاف کو لوگوں نے اتنا بھیانک بنا دیا، اتنا خطرناک بنا دیا، امت میں انتشار کا اس کو سبب بنا دیا. اور یہ اختلاف کی ہوا دینے والے، نفرت کی ہوا پھیلانے والے کم پڑھے لکھے علماء ہیں جن کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ فلاں حضرت نے کیا کہہ دیا، ان کے خلاف یہ فتویٰ ہے لہذا ہرگز نہیں مانا جائے گا. اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے کیا کیا، نفرتوں کی ہوائیں چلائیں، نفرتوں کی بیج ڈالی، اختلاف انتشار کا سبب وہ بنے. یہ نادانی کر رہے ہیں، امت کو مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں.
بس سیدھی بات یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ جن کو جواز والے فتویٰ پہ عمل کرنا ہے وہ کریں، ناجائز کہنے والوں کے اوپر زبان تان دراز نہ کریں، اور جو عدم جواز کے فتویٰ پر عمل کرنے والے ہیں تو وہ بھی جواز والے فتویٰ کو نشانہ نہ بنائیں، ان پر عمل کرنے والوں پر تنقید نہ کریں، ان کو خارج سنیت نہ گردانیں۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے دین اسلام، اور یہ ہے فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کا جلوہ۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو اس کو رحمت کیسے ہم سمجھیں گے؟ رحمت یہ کیسے ہوگی؟ اس طرح سے رحمت ہے کہ جس پر عمل کرنا آسان ہے اس پہ وہ عمل کر لے گا، زحمت سے بچ گیا۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، فلاں صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے، فلاں صاحب کا جو قول ہے، اسی پر ہمیں پوری دنیا کو مجبور کرنا ہے عمل کرنے پر، اور ساری امت پر وہی حکم آپ مسلط کریں گے، تو یہ زحمت بن جائے گی، تو یہ تو فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائے گا آپ کا یہ قدم۔ حضور نے رحمت قرار دیا اختلاف کو، اور آپ اس کو زحمت بنا رہے ہیں، تو آپ کی لڑائی علماء سے نہیں، آج کے فقہ سے نہیں، بلکہ آپ کی لڑائی ڈائریکٹ ہو گئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اب ذرا سوچئے، جانے انجانے میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اس اختلاف کو زحمت بنا کر ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ لہٰذا کسی پر بھی زبان تان دراز کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے کہ ہم جو اس اختلاف کو زحمت بنا رہے ہیں اور انتشار امت کا سبب بنا رہے ہیں، امت کی کمزوری کا سبب بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کا عمل کہاں تک آپ کو لے کے جا رہا ہے اور کس گمراہی کے گڑھے میں آپ کو ڈھکیل رہا ہے، اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ لہذا فروعی مسائل میں اختلاف کو کبھی بھی امت میں انتشار کا ذریعہ مت بنائیے، بلکہ جس کے فتویٰ پہ عمل کرنا ہے ان کو ان کے فتویٰ پر عمل کرنے دیجیے، اسی میں امت کی صلاح و فلاح ہے اور جماعت کی بھلائی ہے۔